ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. کہ چیئرمین صاحب، ان کی پوری ٹیم، ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کے چیئرمین اشفاق طولہ صاحب، اور اب سب ساتھی جو چیمبرز، بزنس کمیونٹی، بزنس لیڈرز، بینکرز ایسوسی ایشن، مختلف جو باڈیز ہیں ان کے ہیڈز اور ساتھی، سب کو السلام علیکم. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ کل ہماری کابینہ کی میٹنگ تھی اور آپ کے ساتھ یہ ایک میسج شیئر کرنا ضروری تھا، لیکن اس میسج سے پہلے اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کروں گا. آئی ایم شیور کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بروز پیر 6 فروری کو ساؤتھ ٹرکی میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ جو تھا وہ ترکی اور شام کے جو بارڈر ہے اس پر آیا، اور قریباً 9 گھنٹے کے بعد ایک دوسرا زلزلہ 7.5 ریکٹر یعنی شدت کا آیا، جو کہ 60 میل دور تک محسوس کیا گیا. تو اس کے جو تفصیل آئی ہے کہ 1939 کے بعد یہ ورسٹ زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا، اور اس سے تقریباً 6000 لوگ جو ہے ہمارے ترکی میں بہن بھائی، اور جو شام میں کو 2500 لوگ جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، اور بے پناہ زخمی وہاں نمبر ہے، اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اس کے ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں. بدقسمتی سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب پاکستان میں فلڈز آئے تو وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کے ورسٹ فلڈز تھے، اور پاکستان دنیا میں 8واں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ولنریبل ملک گنا جاتا ہے، وہ دنیا میں 8واں ہے اس کا نمبر. اور وہ جو فلڈز تھے، وہ کیٹاسٹروفی جو تھی، اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ $30 ارب کے پاکستان کے نقصانات ہوئے، اور وہ جو نقصانات ہیں اس میں قریباً $16 ارب کے آپ کے جو ہے وہ فزیکل لاسز ہیں، اور قریباً $15 ارب کے آپ کے جو ہے وہ اکنامک لاسز ہیں. اس کو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے جو گلوبل اتھارٹیز نے، جس میں یورپین یونین ہے، UNDP ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس میں ورلڈ بینک ہے، اور پاکستان کی پلاننگ ڈویژن نے ان کے ساتھ مل کے جو ایسٹیمیٹس کیے، تو وہ جو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن ہے وہ قریباً اس کا اندازہ $16 ارب ہے. اس حوالے سے ایک ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی انویٹیشن پہ ایک کانفرنس کی تھی جنیوا میں، یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں، اور اس میں جو کمٹمنٹس ملی تھی، ہم نے کہا کہ آدھا ہم یہ 3 سے 4 سال میں جو سارا ہم نے ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے، پاکستان اپنے ریسورسز سے آدھا بوجھ اٹھائے گا، اور آدھے کی قریباً کمٹمنٹس ہمیں دنیا کے مختلف اداروں نے دی اس وقت جب یہ گلوبل کانفرنس ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ٹرکی کے لیے اسی طرح کے ایک کلیمٹی، قدرتی آفت کہہ لے، ان کے اوپر آ گری ہے. وہ ویسے ان کا بہت زیادہ زلزلوں کی بدقسمت ہسٹری ہے، اور ترکی ہمیشہ بڑے بالکل بھائیوں کی طرح آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی کبھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال بھی جب فلڈز آئے تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ وہ پاکستان میں تشریف لائیں. اس سے پہلے بھی جو ایسے واقعات ہوئے تو ہمیشہ ترکی نے بہت دل کھول کر پاکستان کی مدد کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک موقع ہے کہ ہم سب کو دل کھول کر اپنے جو ترکی بہن بھائی ہیں اور جو زلزلہ سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور اپنی مدد کریں. حکومت نے فوری طور کے اوپر کچھ ریلیف سامان جو تھا وہ C-130 کی کچھ سورٹیز ہو چکی ہیں، سامان کچھ جا رہا ہے، جاتا رہے گا. لیکن اگر آپ کو میں یہ عرض کروں کہ ہم جتنا بھی اس وقت ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کم ہوگی. کل کابینہ کی میٹنگ میں
جو ایک سب سے پہلے جو دعا کی گئی، آج ہم بھی اس میٹنگ کے آخر میں دعا کریں گے سب ان کے جو شہید ہو گئے اور جو زخمی ان کی یعنی بہتری کے لیے، ان کی ریکوری کے لیے. لیکن کل کابینہ میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اپنا ان کے آفر پہ، ان کے کہنے پہ، ان کے پرپوزل پہ کابینہ نے کہا کہ سب ایک مہینہ پوری کابینہ اپنی سیلری جو ہے وہ اس فلڈ ریلیف میں ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے عطیہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹری کو یہ کام دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر ایک چندے کے لیے، ڈونیشنز کے لیے اکاؤنٹ کھول دیا جائے. وہ اکاؤنٹ کل ہی کھول دیا گیا. اس کا جو مختلف بینکس ہیں ان کو سرکولر جو تھا اسٹیٹ بینک نے آفیشیل ان کو سب کو انٹیمیٹ آج کر دیا. اور نیشنل بینک سے وہ آئی بی این جو ہے، آئی بی این کے جو نمبر ہے جس میں آپ اپنی ریلیف دے سکتے ہیں، دو طریقے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی وہاں جمع کروائیں یا آن لائن ٹرانسفر کریں، یا آپ اپنا چیک یا بینک ڈرافٹ جو ٹریڈیشنل ہے کہ آپ کے جو چیمبرز ہیں، جو ادارے ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، وہ اکٹھا کر کے ایک ہی چیک کی شکل میں آپ جمع کروائیں. اگر آپ پسند کریں گے تو ہم اس کے لیے وزیر اعظم کا کوئی ارینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود آ کے وہ یعنی اس ٹرکی کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ اپنا عطیہ دیں. اس کا جو ٹائٹل ہے اکاؤنٹ کا وہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے، اور اس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو ہم بھجوا بھی دیتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے چیمبرز میں موبلائز کریں، اور یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں. اور ہمارے اپنا جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ گو کہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن اس کی بات ہم چند دنوں میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کریں گے. کوشش کریں گے کہ فزیکل میٹنگ کریں، اور وہ جو میٹنگ ہو وہ ہم اپنا اسلام آباد میں رکھیں. اور آپ سب جو بزنس لیڈرز ہیں، مختلف چیمبرز کے سربراہان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ فزیکلی تشریف لائیں. اور ہم انشاءاللہ، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ جاری ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو آج کل جو مصروفیت ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ. یہ بھئی اس کو کریں، پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار ٹرکی ارتھکویک وکٹم، ترکیہ کہتے ہیں، ترکیہ ارتھکویک وکٹمز. یہ اس فنڈ کا نام ہے. اس اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، اس کے نام پہ آپ اپنا کراس چیک اکاؤنٹ پہ ہی یا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر وٹ ایور جو ہے، لیکن نیچے آئی بی این کا جو نمبر ہے نیشنل بینک کا وہ دے دیا گیا ہے. ہم شور کہ دوسرے بینکس بھی اپنا نمبر جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے. مجھے توقع ہے کہ آج جو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کا، مجھے پتہ چلا ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی سیلری کا کچھ حصہ اس فنڈ میں ڈالیں. تو میں آپ سے اپیل کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے، کہ آپ اس نوبل اور یہ جو ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو آج کا ایجنڈا یہی ہے. یہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں تو یہ میری ٹیکس اتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں، جس میں طارق پاشا صاحب ہیں، ایس اے پی ایم 2 آن ریونیو، اور چیئرمین ایف بی آر سے میری بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں. تو جو بھی ڈونیشنز ہوگی اس کے اوپر جو ٹیکس ریلیف ملتی ہے وہ ٹیکس ریلیف دی جائے گی. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اگر کوئی ساتھی بریف بات کرنا چاہے، لیکن آج میری گزارش ہوگی کہ ترکی کے حوالے سے ہم بات کریں اور اسی ٹاپک پہ رہیں. انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مسائل بھی ہیں، اور گورنمنٹ بالکل اس سے یعنی غافل نہیں ہے. لیکن یہ جو حال ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا 8 مہینوں کا یا 10 مہینوں کا کیا دھارا نہیں ہے. یہ ملک تھا جو 24ویں دنیا کی معیشت 2016-17 میں بن چکا تھا، اور 2013 میں یہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا.
اور اس کا 7 مہینے میں ڈیفالٹ پریڈکٹ ہو چکا تھا, گلوبل اتھارٹیز کر چکی تھی. وہی ملک 3 سال کے قلیل عرصے میں اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں یہ 24th اکانومی آف دی ورلڈ بن گیا. اور اس کو یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے یہ پروجیکشن دی کہ یہ ملک جو ہے وہ بڑی جلدی چند سالوں میں G20 پریمیئر کلب جو ہے اس کا ممبر ہوگا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں یہ ملک 2022 میں 2022 میں دنیا کی 47 معیشت کیوں بنا. اس پہ بات کریں گے, آپ سے ڈسکس ہر چیز ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, اور ہم یہ ایک اکٹھ کریں گے اسلام آباد میں اور آپ سب کو مدعو کریں گے. میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس زلزلہ کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہے, کوئی سوال, تو اس کے لیے میں اور میرے ساتھی صاحب حاضر ہیں. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اینڈ یو کین پلیز ٹیک دا فلور. جی پلیز چیئرمین شوگر پی ایس ایم ایچ. جی پلیز. سر میری گزارش ہوگی, ہم شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے ہمارے پاس پروپوزل ہے. وہ پروپوزل یہ ہے کہ سر آپ نے 2.5 لاکھ ٹن کی ہمیں اجازت دی ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں ترکی کو کسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے تو ہم اس پہ تھوڑا کنسیشنل ریٹ پہ چینی آفر کر سکتے ہیں. اگر اوور اینڈ ابو ہمارے 250,000 ٹنز کے اوپر اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں. دیکھیے چیئرمین صاحب وی آر ناٹ ہیئر ٹو میک بزنس پرپوزل. میری ریکویسٹ ہے, وہ آپ کی ایکسپورٹ کی جو پرمیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. پلیز وٹ ایور. میری بات نہیں سمجھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ترکی کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ اس طریقے کی کموڈٹی کی ریکوائرمنٹ ہے تو میں ان کو کنسیشنل ریٹ پہ ہماری چلے آپ وہ پرپوزل ہمیں بھجوا دیں, ہم ترکی کو بھجوا دیتے ہیں تھرو فارن افیئر. مہربانی, تھینک یو. ذرا دل کھول کر ایکسپورٹ پروسیڈ سے اس میں چندہ بھی ڈالے اور ٹیکس ریلیف ملے گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ, اینی باڈی ایلس. جی میں سمجھتا ہوں لیٹس پرے, جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو برادر ملک ہے ترکی اور برادر ملک شام میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم کریں. جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار بزنس کمیونٹی اور کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندہ وفد سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں.